خاموش ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس احتجاجی مظاہرہ کے صدر انجمن تاجراں حویلی چودھری جمیل صاحب، اس مظاہرے میں شامل بزرگوں، بھائیوں اور جوانوں، غرض و غائب مقررین نے بیان کر دی ہے، اس میں جائے بغیر میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل جب مجھے علم ہوا کہ یہ ایس پی بے غیرت بے ایمانی کر رہا ہے، تو چونکہ بطور وزیر احتجاج کرنا اخلاق کے زمرے میں نہیں آتا تھا، میں نے باغ سے بیٹھ کر وزارت سے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو بھیجا۔ باغ سے اپنا استعفیٰ پکڑ کے بٹھا دیں جو نہیں بیٹھتا۔ باغ سے اپنا استعفیٰ میں نے وزیر اعظم کو بھجوا دیا، اور جس میں یہ لکھا کہ یہ ظلم جو ہوا ہے، اور جو ایس پی باغ جو اب ریٹائر ہونے کے قریب ہے، 50 لاکھ روپے لے کر بیریا میں پلاٹ خریدنے کی شوق میں اس کیس کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، تو اب میں حویلی کا باسی اور شہری ہونے کی حیثیت سے خود احتجاج کروں گا، اس لیے میں وزارت سے مستعفی ہوتا ہوں۔ میں ایک نہیں 100 وزارتوں کو اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کے لیے جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ وہ اور ہوں گے، وہ بے غیرت اور ہوں گے جنہیں بڑا شوق ہے ایم ایل اے بن جائیں۔ چودھری عزیز قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چودھری عزیز قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر آج کا یہ احتجاج ہم نے کسی پارٹی کے حد تک نہیں رکھا تھا، کسی برادری کے حد تک نہیں رکھا تھا، اہلیان حویلی کو بذریعہ میسج، ٹیکسٹ میسج پیغام دیا تھا۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب حویلی میں کوئی ظلم نہیں چلے گا، کوئی جبر نہیں چلے گا۔ اور آج میرا جو پروگرام تھا ریسٹ ہاؤس میں، وہاں سے نکل کر سیدھا ایس پی آفس جانا تھا، اور ایس پی کو پوچھنا تھا کہ بتا تیرے پاس کتنی ایک بندوقیں ہیں، جتنی بندوقیں تیرے پاس ہیں، جتنی گولیاں تیرے پاس ہیں، اتنے بندے مرنے کے بعد بھی تیری نسل کو مٹانے کے لیے ہم زندہ ہیں۔ لیکن انتظامیہ کے کچھ لوگ آگے جنہوں نے ذمہ کا مجھے پیغام دیا کہ آج آپ یہ نہ کریں، میں تھوڑا سا ٹائم دیں، اس لیے میں نے اس کا رخ بازار کی طرف کر دیا، ورنہ آج میں ایس پی آفس میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ گھر بھی میرا ہے جس میں ایس پی بیٹھا ہوا ہے، اور جل بھی گیا تو میں خود بنا لوں گا، کسی سے معاوضہ نہیں مانگوں گا۔ تو اس ایس پی نے یہ ڈائری لکھنے والا لکھو کہ اتنا بے غیرت آدمی ہے۔ آڑی گیل کے پروفیسر کے مشہور مقدمہ قتل میں جب اس کو انویسٹیگیشن ٹیم میں ڈالا گیا، تو اس نے شواہد سے ہٹ کے، ریکارڈ سے ہٹ کے، عقائد سے ہٹ کے ملزمان کو فائدہ پہنچایا، جس کی انکوائری رپورٹ اس کے خلاف موجود ہے، اور اس انکوائری رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پولیس سروس کے قابل نہیں ہے، اس کو فارغ کر دیا جائے۔ لیکن کسی نے کسی طرح وہ غلطی مجھ سے ہوئی، میں نے بچا لیا کہ اس کے بچوں کی روزی کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایس پی حویلی، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے رب اس کی بہن اور بیٹی کے ساتھ، اگر تو خدا ہے تو اس کی بہن اور بیٹی کے ساتھ یہی حشر کرنا، اور ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ میرے رب کی لاٹھی پہ آواز ہوگی، اور رب ہے۔ تو ایس پی رب کے سامنے کیا شے ہے؟ تو کیا بیچتا ہے؟ اوپر میرا خدا بیٹھا ہوا ہے، اور تو ان مظلوم کے ساتھ ظلم کر کے چلا جائے کہیں عزیز کی زندگی میں،
میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آج میں نے وہاں کہا، ایک لڑکے نے نعرہ لگایا کہ چودھری عزیز زندہ باد، میں نے کہا نہیں، کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگانا، کوئی میرا نعرہ نہیں لگانا، میری اس بہن اور بیٹی کا نعرہ لگانا ہے، ظالموں کے خلاف لگانا ہے، ایس پی کے خلاف لگانا ہے، اور آج سے میری پہلی ترجیح ثانیہ گگڈار ہے، میری ترجیح الیکشن نہیں ہے۔ ماں تیرے خون سے انقلاب آئے گا، تیرے خون سے انقلاب آئے گا۔ جو آدمی ظلم کے خلاف نہ بول سکے، جو اپنی بہن اور بیٹی کے لیے آواز نہ اٹھا سکے، وہ لیڈر بنا پھرتا ہے، اس کو کنجر خانے میں جانا چاہیے، اس کو کنجر خانے میں جا کر دلالی کرنی چاہیے، ورنہ ادھر ہونا چاہیے تھا۔ آج تمام امیدواروں کو قطع نظر کسی برادری کے، سب کو ادھر ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ایک حویلی کے مظلوم لوگوں کا مسئلہ، ایک ظلم کا مسئلہ تھا، لیکن وہ اپنی الیکشن کمپین چلا رہے، نیلے پیلے ترنگے جھنڈے چلا رہے۔ تو 2 دن میں آزاد کشمیر حکومت کو، میں نے پہلے بھی ان کو بتا دیا ہے، 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے، آپ سے توثیق کروانا چاہتا ہوں، 24 گھنٹے کل 12 بجے تک پورے ہوں گے۔ اگر اس ایس پی کو معطل کر کے، اس کی انکوائری کھول کے، اس کو لائن حاضر نہ کیا گیا تو کل 12 بجے وقت ختم ہو جائے۔ اور آپ لوگوں نے اس ظلم اور جبر کے ساتھ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا؟ نوجوانوں، اگر لڑنا ہے تو پھر میری بات سن لو، علماء یہاں موجود ہیں، مسلمان ریاست کے اندر ظلم کے خلاف جہاد اکبر ہے، اور کافروں کے ساتھ جہاد اصغر ہے۔ تو پھر میں یہ ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد جہاد اکبر کا اعلان کرتا ہوں، اور اس جہاد میں عزیز تیرے حکم پہ جان بھی قربان ہے، عزیز تیرے حکم پہ جان بھی قربان ہے۔ یہ میرا حکم نہیں ہے، اللہ کا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جہاد اکبر کا حکم اللہ کا ہے، اور اللہ کا حکم ہم بجا لائیں گے۔ ہم نے تمام سیاسی پروگرام منسوخ کر دیے، ہم صرف انصاف چلائیں گے، انصاف کے لیے لڑیں گے، اور باقی الیکشن کمپین چلاتے رہیں۔ جب تک انصاف نہیں ملے گا مجھے سیاست کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی کو اور ہے تو وہ کرتا رہے، یہاں کے لوگ ہجڑے نہیں ہیں، باغیرت لوگ ہیں، اور باغیرت لوگوں آج اگر گگڈار میں ہوا تو کل یہ مندار میں ہو سکتا ہے، پرسوں یہ کہیں اور ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں بوڑھے کا مرنے کا کچھ نہیں، موت کو عادت پڑ جاتی ہے، ہم اس موت کو روکیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، بڑی مجھ پہ تنقید ہوئی کہ اس نے کہا اسلحہ خریدو، میں نے کون سی غلط بات کی؟ یا اگر کوئی چور چکا بدماش بغیرت کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو قانونی اسلحہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور میں شکر گزار ہوں کہ لوگوں نے میری بات پہ عمل بھی کیا۔ اب اگر کوئی جائے گا نا تو اس کی شکل گھر والے بھی نہ پہچانے، میں ذمہ دار ہوں، پھر میں ذمہ دار ہوں۔ اور ثانیہ گگڈار کے لیے، ثانیہ گگڈار کے لیے، ان کو انصاف دلانے کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، میرا کوئی اور کام نہیں ہے۔ جو زندگی کے دن باقی بچتے ہیں وہ مظلوموں کے آگے کھڑا ہو کے، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے، ظالم کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے گزاروں، یا پھر جیل میں گزاروں گا، لیکن بے غیرتی کی زندگی نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا
کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہم گیدڑ کی زندگی نہیں جینا چاہتے۔ یہ اگر کسی کو کوئی زوم ہے تو وہ زوم نکال دے۔ اور ایس پی ویلی، اگر تم ٹھیک نہ ہوئے، تم نے معافی نہ مانگی، تم معطل نہ ہوئے، تم یہاں سے نہ گئے، تو میرا وعدہ ہے میں ایس پی کی ٹانگ میں تھپڑا ڈالوں گا، گدے کے ساتھ باندھوں گا اور اس کو محمود گلی سے پرے کر کے انشاءاللہ۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ کیا آپ کا وعدہ ہے؟ آپ کے لیے لڑنا ہے؟ تو پھر میری بات ایک منٹ اور سن لو۔ لکھنے پڑھنے والوں لکھ لو، سارے آزاد کشمیر سے، سارے پاکستان سے لوگ مجھ سے رابطے میں ہیں۔ ہر جگہ لوگوں نے مذمت کی ہے۔ سوشل میڈیا اور اخبارات دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں کہ بتائیں ہمارے ساتھ کیا حکم ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی مدد کے لیے کراچی اور گوادر سے لے کر کالام تک اور برنارا سے لے کے تاؤ بڑھ تک لوگ کھڑے۔ اس ایس پی بے غیرت کو شرم نہیں آئی کہ اس واقعہ کو بی بی سی نے نشر کیا۔ یہ واقعہ اب پاکستان کے خلاف بن کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں پہنچ چکا ہے کہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بڑا امن ہے، مقبوضہ کشمیر میں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ میجر منظور صاحب نے بتایا کہ فوج میں بھی حکم ہوتا ہے کہ بوڑھوں بچوں اور عورتوں کے ساتھ نہیں چھیڑنا، اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اتنا گناونا جرم جو غالباً مقبوضہ کشمیر پہ بھی نہیں ہوتا، وہ یہاں ہو، اور جنہوں نے کیا ہے اور جو اس کے آپ سہولت کار بنے ہوئے ہیں، یہ دلے ایس پی جیسے، انہوں نے اس ملک کے منہ پہ کالک ملی ہے، مل رہے ہیں، ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ ساری کالک میں منافع میں تیرے ماتھے میں ملوں گا، میں تیرے چہرے پہ ملوں گا، میں تیری نسل کے چہرے پہ ملوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو، آج سے میں عوامی نمائندہ ہوں، میں وزیر نہیں ہوں۔ میں نے وزارت سے میں نے کل وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا، جو وزیر اعظم نے ابھی تک منظور نہیں کیا ہے، لیکن میں نے اپنی طرف سے استعفیٰ دے دیا ہوا، ورنہ بحیثیت وزیر میں ایس پی کو کہتا بھائی یہ کرو یہ کرو۔ اب بحیثیت وزیر نہیں، اب بحیثیت عزیز کہتا ہوں کہ ایس پی انسان کا بچہ بن جا، ورنہ تجھے انسان کا بچہ بنانا مجھے آتا ہے۔ وہ عزیز اگر زندہ ہو گیا جو تھانے کے ایس ایچ او اور سب لوگوں کو اولاد میں دیا کرتا تھا، تو وہ عزیز زندہ ہو چکا ہے۔ وہ شرافت وہ سب معاشرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب اتنے بے غیرت لوگ آ جائیں تو پھر اس عزیز کو اب زندہ ہونا پڑا ہے، اور عزیز زندہ ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا خادم ہے، مظلوموں کا بھائی ہے، مظلوموں کا نوکر ہے، ظالموں کے لیے تلوار ہے اور کھلی تلوار ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، اگر کل 12 بجے تک اس پہ کارروائی نہ ہوئی تو پرسوں آپ نے آنا ہے بڑی تعداد میں، باقی لوگوں کو بھی بتا دیں، اور پرسوں ہم حویلی کی ایک تاریخ لکھ دیں گے۔ ہم چلے بھی گئے اس دنیا سے تو فخر سے لوگ ہماری تاریخ پڑھا کریں گے۔ کوئی آیا تھا جس نے ظالم کا گریباں پکڑا تھا، انشاءاللہ امر ہو جائیں گے، مر جائیں گے لیکن تاریخ میں امر ہو جائیں گے۔ اور ظالموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سر بھی بہت ہیں، سر بھی بہت ہیں، تمہارے پاس گولیاں ہیں تو ہمارے پاس سر ہے، اور مجھے پتا ہے تمہارے پاس کتنی گولیاں ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے ان کے روزنامے میں کیا لکھا ہوتا ہے، کتنی گولیاں ہیں، وہ بھی مجھے بھی حساب آتا ہے، اور تم بھی حساب کر لینا۔ میرے پاس بھی سٹیاں ہیں، گولیاں نہیں توکے ہیں، وہ اتنے توکے ماروں گا نا پیچھے سے اندر دوں گا۔ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے